ناظرین آپ یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں، میں صغیر کھوکھروں۔ ناظرین آپ کے سامنے میں کھچڑی سی رپورٹ لے کے آتا ہوں جس میں دنیا بھر کی جتنی بھی تمام بڑی بڑی نیوزیں ہوتی ہیں وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، وہ بھی ثبوت کے ساتھ۔ تو ناظرین یہاں میں آپ کو بتاؤں کہ یمن میں جو ہے وہ ایئر سٹرائک ہوا ہے جس کی ذمہ داری جو ہے وہ ابھی تک کسی نے نہیں لی۔ سعودی عرب جو ہے وہ ایران پہ الزام لگا رہا ہے، ایران جو ہے وہ سعودی عرب پہ الزام لگا رہا ہے، اور کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ اٹیک جو ہے یہ امریکہ نے کیا ہے۔ تو آپ جانتے ہیں چین اور تیوان کے جو حالات ہیں وہ ٹھیک نہیں ہیں، ان کی آپس میں جو ہے وہ کافی دشمنی ہے اور کسی بھی ٹائم جو ہے وہ جنگ شروع ہو سکتی ہے۔ تو ایسے میں ناظرین چائنا جو ہے وہ کبھی اپنی سمندری راستے سے اس کے تیوان کے اندر چلا جاتا ہے، کبھی ایئر سے جو ہے وہ اس کا جو ہے وائلیشن کرتا ہے، وہ اس کے اندر چلا جاتا ہے۔ تو ایسے میں ناظرین میں آپ کو بتاؤں کہ چین کے جو ہیں وہ 7 فائٹر جیٹ دوبارہ سے جو ہے وہ تیوان میں گھسے اور وہاں پہ جو ہے پھر وہ اسی طرح گھوم پھر کے جو ہے وہ واپس آ گئے۔ تو ناظرین چائنا اور تیوان کے حالت جو ہے وہ کافی خراب ہے، کسی بھی ٹائم جو ہے ان دونوں ملکوں کے درمیان جنگ لگ سکتی ہے۔ ناظرین ہو سکتا ہے کہ چین جو ہے وہ اس کو پہلے آفر کرے کہ آپ جو ہے وہ سیدھی طرح سے ہی مان جاؤ۔ چین یہ کہہ رہے ہیں کہ تیوان جو ہے وہ چین کا ایسا ہے، تو ایسے میں جو تیوان والے ہیں وہ تو نہیں مانتے ناظرین، اور نہ وہ دینے کے لیے تیار ہیں۔ تو چین پہلے تو ان کو آفر کرے گا، اگر انہوں نے اس کی آفر کو ایکسیپٹ کر لیا تو ٹھیک ہے، نہیں تو چین جو ہے اسی طرح گھومتے پھرتے ایک دن ایسا آئے گا ناظرین جو آپ بھی سنیں گے، اور چین جو ہے وہ اس پہ پوری طرح سے حملہ آور ہو جائے گا اور تیوان پہ جو ہے وہ اٹیک کر دے گا۔ دوسری طرف میں نے آپ کو امریکہ سے ایک خبر دی تھی ایک دن پہلے، اس میں نے آپ کو بتایا تھا کہ کتے نے جو ہے وہ انسان کو گولی مار دی، اور کیسے ماری وہ میں نے آپ کو اپنی پچھلی ویڈیو میں بتایا ہے۔ تو ناظرین ایسے میں آپ کو بتاؤں کہ ایک سال میں جو ہے وہ امریکہ میں کافی سارے جو ہے وہ اٹیک ہو چکے ہیں، اسی طرح سے اوپن فائرنگ ہوتی ہے اور کوئی نہ کوئی اس میں جو ہے وہ نکرے لگ جاتا ہے۔ تو ایسے میں ناظرین آپ کو بتاتا چلوں کہ 24 گھنٹے میں جو ہے وہ 39 اٹیک جو ہے وہ ہوئے امریکہ میں، اوپن فائرنگ جو ہے وہ ہوئی ہے۔ تو یہ ایک اٹیک پر ڈے بھی نہیں بنتا ناظرین، یہ اس سے بھی زیادہ ہیں۔ تو ایسے میں ناظرین اس کے جو ہے ہو چکے اس گولی باری کی وجہ سے، اور امریکہ جو ہے اس کو روکنے میں پوری طرح سے ناکام ہے۔ یہ کافی عرصہ سے گزشتہ تقریباً 1 سال سے جو ہے وہاں پہ فائرنگ ہوتی ہے، کبھی ریلوے اسٹیشن پہ، کبھی میٹرو اسٹیشن پہ، کبھی کسی بازار میں، کبھی کسی یونیورسٹی کے اندر۔ تو پچھلے دنوں کی ناظرین بات ہے کہ امریکہ جو ہے وہ کافی ترقی کر چکا ہے، اور امریکہ دنیا کا سب سے پاورفل ملک ہے، یہ آپ بھی جانتے ہیں اور سارے ہی تقریباً جانتے ہیں۔ تو ایسے میں ناظرین میں آپ کو بتاؤں کہ ایک سٹوڈنٹ تھا جس کو اپنے ٹیچر نے کسی وجہ سے ڈانٹا، تو سٹوڈنٹ نے جو ہے وہ کلاس کے اندر ہی اپنے ٹیچر کو گولی مار دی تھی اور اس کو وہیں پہ جو ہے وہ قتل کر دیا تھا ناظرین۔ تو اتنا سدھرا ہوا ہے یہ کہ بس آگے آپ خود ہی اندازہ لگا لینا۔ اگلی خبر جو ہے میں آپ کو روس سے دوں گا، تو روس کے بارے میں آپ کو بتاؤں کہ روس نے جو ہے وہ یہ کہا ہے کہ جو نیٹو ہے، یعنی کہ یورپی ممالک جو نیٹو میں سارے شامل ہیں، تو وہ اب جو ہے ہم پہ سیدھا جو ہے وہ اٹیک کر سکتے ہیں اور ہمارے ساتھ میدان جنگ میں اتر کے ہمارے ساتھ جنگ کر سکتے ہیں۔ تو ایسے میں ناظرین فرانس نے جو ہے وہ بالکل انکار کر دیا، اس نے کہا ہے کہ ہم جو ہے یہ ایسا کبھی نہیں کریں گے، ہم جو ہے کبھی بھی جنگ نہیں کریں گے آپ کے ساتھ، لیکن ہمارا جو ہے ہم ہتھیار جو ہے وہ یوکرین کو دیتے رہیں گے، ہتھیار دینا ہماری پالیسی ہے اور ایسا ہم کرتے رہیں گے۔ بورس جانسن نے یہ کہا کہ اب آپ رشیا کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے، اگر آپ کو یہ کرنا تھا تو آپ 2014 میں ہی کر لیتے، جب رشیا نے جو ہے وہ یوکرین پہ اٹیک کر کے اس سے جو ہے وہ کریمیا پہ قبضہ کیا تھا، تبھی آپ نے اگر ایکشن لینا تھا تو تب لیتے، چلو کچھ نہ کچھ ہو جاتا، لیکن اب جو ہے اب گیم جو ہے وہ ہاتھ سے نکل چکی ہے اور ایسے میں جو ہے کوئی بھی کچھ نہیں کر سکتا۔ تو ناظرین بھارت سے خبر یہ ہے کہ گاندھی جی جو ہیں، گاندھی جی کو جس بندے نے قتل کیا تھا اس کے بارے میں آپ کو بتاؤں کہ وہاں کے لوگ جو ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جس بندے نے گاندھی جی کو گولی ماری تھی وہ ٹھیک تھا، گاڈ سے اس کا نام تھا ناظرین۔ تو گاڈ سے نے وہ کہہ رہے ہیں کہ اس نے صحیح کیا کہ ان کو گولی ماری، ان کے کہنے کے مطابق کہ اس بندے نے جو ہے وہ ہندوستان کے لیے گاندھی جی کو قتل کیا تھا۔ تو ایسے میں کافی سارے لوگ جو ہیں ان کا نظریہ یہی ہے کہ اس بندے نے جو ہے وہ ٹھیک کیا، گاندھی جی کو گولی مار دی تھی۔ تو ناظرین یہ خبر جو ہے یہ الجزیرہ نے چھاپی ہے، اور میں آپ کو بتاؤں کہ پاکستان میں جو ہے وہ قائد اعظم کے بارے میں کوئی بھی پارٹی جو ہے وہ بری یا اس طرح کی گھٹیا قسم کی بات نہیں کرتی، جیسا کہ آپ سب لوگ اس بات سے
अच्छी तरह से वाकिफ़ हैं और कायदे आज़म को पाकिस्तान में हमेशा के लिए इज़्ज़त दी जाती है और इंशाअल्लाह आने वाले वक्तों में भी इज़्ज़त दी जाएगी। तो नाज़रीन, अगली खबर मैं आपको दूँ अगर, तो वो ये है कि ईरान जो है उसकी और अज़रबैजान की आपस में बिल्कुल नहीं बनती। उनका जो टकराव है वो हमेशा से रहता ही है। तो ऐसी सूरत हाल में नाज़रीन एक बुरी बात जो है वो ये हुई कि जो ईरान के अंदर, यानी कि ईरान में जो अज़रबैजान का सफारत खाना था उस पे गोलीबारी हुई, उस पे अटैक हुआ। तो ऐसे में जो सिक्योरिटी चीफ थे वो भी वहाँ के मर चुके हैं। रिश्ते जो हैं वो काफ़ी ख़राब हो सकते हैं नाज़रीन, तो अल्लाह ना करे कि ऐसा हो। और मुझे तो नाज़रीन यही लगता है कि कोई तीसरा बंदा जो है वो इनके दरमियान में जो एक लड़ाई है वो डलवाने की कोशिश कर रहा है और वो चाहता है कि इन दोनों के दरमियान में लड़ाई हो जाए, जंग हो जाए। तो ऐसे में हमें जो है वो फ़ायदा हो जाए बगैर लड़े। और आप अच्छी तरह से जानते हैं नाज़रीन के ईरान के काफ़ी सारे दुश्मन ममालिक हैं। तो ऐसे में जो है वो ईरान को काफ़ी पाबंदियां भी हैं ईरान पे। उसकी करेंसी जो है वो काफ़ी डाउन हो चुकी है और काफ़ी सारी नई नई पाबंदियां जो है वो ईरान पे लग रही हैं और थोड़े ही दिन में कोई ना कोई पाबंदी जो है वो ईरान पे लग जाती है। तो ऐसे में ये प्रोपेगेंडा है नाज़रीन, तो इसमें उम्मीद तो यही है कि अज़रबैजान भी समझ जाएगा और ईरान की समझ में भी ये बात आ जाएगी। ईरान की समझ में खैर क्या आएगी, बहरहाल अज़रबैजान को इस बात की समझ आ जाएगी कि शायद ईरान ने यह अटैक ना किया हो, किसी तीसरी पार्टी ने हमें लड़वाने के लिए यह अटैक किया हो। लेकिन आखिरी और अच्छी खबर जो है वो कनाडा से है। तो कनाडा में जो है वो इस्लामोफोबिया फैलाने वालों के ख़िलाफ़ एक जो है बंदा मुख्तस कर दिया गया है, जो इसकी ड्यूटी यही होगी कि वो इस बात को जांचेगा, उनको तलाश करेगा कि कौन लोग हैं जो इस्लामोफोबिया जो है वो फैला रहे हैं, कौन लोग हैं जो इस्लाम को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। तो उसके जो वज़ीर आज़म है उसने साफ साफ ये कहा है नाज़रीन कि मैं इस बात की जो है अब तह तक जाऊंगा और इसकी जड़ तक जाऊंगा। जो भी बंदा इसमें मुलव्वस हुआ उसको हम ज़रूर गिरफ़्तार करेंगे और चाहे वो जहाँ से भी है उसको हम ये ज़रूर गिरफ़्तार करेंगे और उसकी तफ्तीश ज़रूर करेंगे और उससे इस बात को साबित करवाएंगे कि ये कौन करवा रहा है, किसके कहने पे कर रहे हो, आपको फंड्स कौन देता है, या इस तरह की। तो नाज़रीन, इसमें मेन बात यह है कि पहली दफ़ा जो है किसी नॉन मुस्लिम मुल्क में जो है वो इस्लामोफोबिया के दरमियान एक बंदा मुख्तस कर दिया गया है जो कि इस पे पूरी तरह से नज़र रखेगा और इसमें शामिल होने वाले तमाम लोगों की जांच करेगा और उनको सज़ा दी जाएगी। तो नाज़रीन, आज के लिए अभी के लिए आपने इसमें ज़बान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।